السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل. میں ہوں احسن واحد اور اس وقت صدیق جان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور ہم نے خاص طور پہ ڈسکس کرنا ہے عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا. کتنی اگر ہم صورتحال یا سچویشن دیکھ لیں 9 اپریل 2022 سے اب تک جو ہے اتنا سخت ٹویٹ جو ہے عمران خان صاحب نے کیا. اس بار کیا صورتحال بنی یا کیا سچویشن ہوئی کہ انہوں نے اتنا سخت ٹویٹ کیا ہے، تو اس والے سے جانتے ہیں. صدیق جان صاحب بہت شکریہ. صدیق بھائی، کیا وجہ ہے کہ خان صاحب نے اتنا سخت جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے احسن بھائی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو جس طرح سے ان کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے اور جس طرح سے لڑائی بہت آگے چلی گئی ہوئی ہے. دیکھیں، ایک بات آپ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو چابی والے کھلونے کہتے ہیں نا کہ جی بات چیت ہونی چاہیے، بات چیت کے ذریعے مسئلے حل ہونے چاہیے. میں آج کل ایک بات اپنے کئی ولاگز میں کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو نا تھوڑا سا اس پہ ڈسکشن ہونی چاہیے. لوگ اگر میں غلط ہوں تو مجھے بتائیں نا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں. نہیں آپ مطلب ایسی بات نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے. میں آج کل ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں کہ عمران خان 6 چیزیں مانگ رہے ہیں، 7 چیزیں مانگ رہے ہیں. پہلا، عمران خان مانگ رہے ہیں 9 مئی کی غیر جانبدار تحقیقات. دوسرا، عمران خان کہہ رہے ہیں 8 فروری کے مینڈیٹ کی واپسی. تیسرا، وہ کہہ رہے ہیں 26 نومبر کی تحقیقات. چوتھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان کے فیصلے ہیں وہ پاکستان میں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، پاکستان کی عزت، غیرت، خود مختاری کی بات کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں چوروں ڈاکو لٹیروں کو جو ہے وہ آپ نے مسلط کیا ان کو جیلوں میں جانا چاہیے جنہوں نے چوری چکاری کی ہے. وہ کہہ رہے ہیں 26 یعنی ترمیم ختم کریں اور عدالتوں کو آزاد کریں. میرا آپ سے یہ سوال ہے، میرا دیکھنے والوں سے یہ سوال ہے کہ ان 6-7 چیزوں میں سے کون سی چیز ہے جو یہ نظام عمران خان کو دے سکتا ہے؟ اس وقت اگر ہم نظام کی بات کروں تو نظام والے تو کہتے ہیں آپ معافی مانگیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، جی، تو وہ آپ نے بالکل کو ایکسپٹ کریں. دیکھیں، میں اس پہ بھی اختلاف کرتا ہوں. میں بتاتا ہوں. پہلا تو جو میں نے سوال کیا، میرا خیال ہے کہ یہ نظام ان میں سے 7 میں سے کوئی چیز عمران خان کو نہیں دے سکتا، ایک چیز بھی نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، اچھا جب عمران خان کو یہ چیز نہیں دے سکتے تو دوسرا پھر یہ ہے کہ جو آپ کی بات ہے، میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ عمران خان 9 مئی کی معافی مانگ بھی لیں تو عمران خان کو معافی مل جائے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. عمران خان کے لیے ایک ٹریپ ہے 9 مئی کی معافی، اور یہ بات عمران خان کو بہتر پتہ ہے. یہ نہیں کہ وہ ہمیں کوئی سنتے ہیں یا ہمیں سن کے انہوں نے فیصلے کرنے ہیں. عمران خان ایسے ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ سب حیران رہ جاتے ہیں کہ کیا فیصلہ کیا ہے. ہم کہتے ہیں غلط فیصلہ ہے، بعد میں وہ فیصلہ درست ثابت ہوتا ہے. دیکھیں، یہ نظام کیوں عمران خان کو ٹریپ کر رہا تھا کہ 9 مئی پہ آپ معذرت کر لیں، اعتراف کر لیں کہ یہ غلط ہو گیا ہے، نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کے بعد ہم کیا کریں گے، آپ کو معاف کر دیں گے اور آپ کو باہر لیں گے اور آپ کی اقتدار دے لیں گے. عمران خان کو اس بات کا پتہ ہے. عمران خان کو پتہ ہے کہ اگر جس دن وہ اعتراف کریں گے تو ان کو اسی کیس میں عمر قید ہو جائے گی کہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ 9 مئی آپ نے کیا، آپ نے تو اعتراف جرم کر لیا. دوسرا، دیکھیں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ عمران خان اب جو کچھ کر رہے ہیں وہ وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں کر رہے. وہ میں آج ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ تاریخ نہیں لکھ رہے بلکہ تاریخ جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کردار کو لکھ رہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں، عمران خان اب اس چیز سے نکل گئے ہوئے ہیں کہ انہوں نے وزیر اعظم بننا ہے. دیکھیں 50 سال کل بڑی پیاری بات کی بیرسٹر سعد رسول صاحب نے کہ 50 سال سے وہ سیلیبریٹی ہیں، انٹرنیشنل سیلیبریٹی ہیں. ایسے ہی ٹھیک ہے، یعنی وہ 18 سال کی عمر کے تھے تو پوری دنیا ان کو جانتی تھی، کرکٹ کی دنیا پوری دنیا جانتی تھی. ٹھیک ہے، تو عمران خان 50 سال سے سیلیبریٹی ہیں، 50 سال سے زیادہ ہو گئے، وہ ایک سیلیبریٹی ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو فیم انہوں نے دیکھ لیا، وزارت عظمیٰ انہوں نے دیکھ لیا، دنیا انہوں نے دیکھ لیا ہے. اب عمران خان دیکھیں احسن بھائی، اگر کوئی شخص وزیر اعظم بننے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہوتا نا تو اب تک ٹوٹ چکا ہوتا. وہ وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں کر رہا، وہ واقعی ملک کی حقیقی آزادی کے لیے کر رہا ہے، وہ واقعی ملک کی خودداری، عزت، غیرت اور پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے کر رہا ہے. ورنہ اس کو کیا مسئلہ تھا بھائی، اقتدار کے لیے کر رہا تھا تو ڈیل کر کے چلا جاتا نا، پاکستان سے باہر چلا جاتا، اچھے موقع پہ واپس آ جاتا. اور یہ مثالیں عمران خان کو دی جاتی ہیں کہ جناب وہ دیکھیں نا، میاں نواز شریف بھی تو باہر چلے گئے تھے. ٹھیک ہے، باہر چلے گئے، بیٹھے رہے، ڈیل بنا کے واپس آ گئے. یہ کام عمران خان نہیں کر رہا. میرا خیال ہے کہ عمران خان اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کو بڑی کلیئرٹی ہے. ہم لوگوں کو اب یہ کلیئرٹی ہو رہی ہے، عمران خان کو پہلے دن سے کلیئرٹی تھی کہ یہ نظام مفاہمت کے ذریعے معاملات طے نہیں کرے گا، بات چیت کے ذریعے یہ نظام نہیں گرے گا. یہ نظام گرے گا سڑکوں پر، یہ نظام گرے گا مزاحمت سے. عمران خان کو کلیئرٹی ہے کہ فیصلے سڑکوں پر ہوں گے، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان بیٹنگ لائن چینج کر رہے ہیں، اوپنرز نئے لے کر آئے ہیں، اگریسو اوپنرز لے کر آئے ہیں، سنسیئر اوپنرز لے کر آئے ہیں. محمود خان چودھری اور علامہ راشد ناصر نواز کو میدان میں اتار رہے ہیں اور اگریسو فیصلے کرنے جا رہے ہیں. کئی ایسے فیصلے عمران خان کر چکے ہیں جو ابھی تک باہر نہیں آئے، آہستہ آہستہ وہ پبلک ہوں گے. عمران خان کا کل کا جو ٹویٹ ہے اس کی ایک اور وجہ بھی بتا دیتا ہوں. دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں عمران خان ڈٹا ہوا ہے، لیکن سر ایک ریئلٹی ہے. عمران خان صاحب کی عمر 73-74 سال ہے. ٹھیک ہے، بشرا بی بی صاحبہ کی ایج دیکھ لیں، پھر ان کو آئسولیشن میں رکھنا،
ان کو اندھیرے میں رکھنا, یہ نہیں پتا باہر دن ہے رات ہے, اذیت دینا, تکلیف دینا, ٹارچر کرنا, سونے نہ دینا, لائٹیں بڑھا دینا, باہر لوگوں کو کھڑے کر کے آوازیں کسنا, یہ مینٹلی ٹارچر ہے. آئسولیشن مینٹلی ٹارچر ہے, ان کو 22 گھنٹے آئسولیشن میں رکھنا. میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان اب اس پوزیشن میں آ گئے ہیں آر یا پار والی, اور عمران خان کہتے ہیں کہ جو فیصلہ انہیں ہو جائے. عمران خان کہتے ہیں, دیکھیں ہارون رشید صاحب ایک بڑی پیاری بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی آدمی موت کے خوف سے آگے گزر جاتا ہے پھر وہ آدمی نہیں ہوتا جو وہ پہلے ہوتا ہے. بھئی آپ نے گولی مار کے تو دیکھ لی نا عمران خان کو, جب ایک آدمی موت کے خوف سے آگے گزر جاتا ہے تو ختم ہو گئی نا, مطلب اس کے بعد اس کو کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ڈرا سکتی نا. جب ایک بندہ موت سے نہیں ڈر رہا, وہ اس کو اللہ پہ یقین ہے کہ جو دن لکھا ہوا ہے قبر میں وہ باہر نہیں آ سکتا, جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں آ سکتا. حضرت خالد بن ولید کا کیا قول ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر زندگی لکھی ہو, حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں کہ اگر زندگی لکھی ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے, اور جب موت کا وقت آ جائے تو زندگی آگے بڑھ کے موت کو گلے لگا لیتی ہے. تو عمران خان کے ان چیزوں پہ ایمان ہے. ایک تو ان کا سخت ٹویٹ آ گیا, اس کے بعد انہوں نے استعفوں کی بات کر لی. استعفے آج جو مختلف کمیٹیاں تھیں پارلیمنٹ کی, اس سے بھی استعفے دے دیے گئے. تو مزید لاہور کیا ہے, دوبارہ سے پارلیمنٹ مکمل طور پر چھوڑنے کا بھی پلان ہے؟ دیکھیں اس میں ایک تو آپ فہیم اختر صاحب کی سٹوریز کو کور کریں. لالا فہیم اختر جو ہیں وہ بڑی انسائٹ سٹوریز دے رہے ہیں. انہوں نے آج ہی یہ سٹوری دی ہے, کچھ اور بھی چیزیں ہونے جا رہی ہیں, جیسا کہ فارم 45 کی اسمبلی لگے گی پارلیمنٹ کے باہر اور پنجاب اسمبلی کے باہر. جو فارم 45 کے ایم این ایز اور ایم پیز ہیں وہ قومی اسمبلی میں اور پنجاب اسمبلی میں جو ہیں وہ شریک ہوں گے. باہر سڑکوں پہ لگیں گی اسمبلی, تقریریں ہوں گی, قراردادیں, قانون سازیاں ہوں گی, اور بڑی خوفناک قسم کی بھی قانون سازیاں ہو سکتی ہیں. ہوں گی وہ سمبولک ہوں گی, لیکن بتایا جائے گا کہ عوام کے نمائندہ جو اسمبلی ہے اس کا یہ فیصلہ ہے کہ جناب کرنے دی جائیں گی. وہ ان کا سمبولک ایک ہے نا, سمبولک ہے, کیوں نہیں کرنے دی جائیں گی؟ اگر وہ تو احتجاج نہیں کرنے دیتے سر, اگر لیڈ کرنے والے علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خانہ جگہی ہوں گے تو ہوگا. مسئلہ ہے کہ پی ٹی آئی والے تو کرنا نہیں چاہتے نا. مجھے بتائیں 1000 ایم این اے ایم پی او ٹکٹ ہولڈر ہیں پی ٹی آئی کے, 1000 سنسیئرٹی سے فیصلہ کر لیں تو یہ نظام ایک مہینے میں گر جائے گا. مسئلہ یہ ہے نا کہ یہ پی ٹی آئی والے عمران خان سے سنسیئر ہی نہیں ہے, اپنے عوام سے سنسیئر نہیں ہے. عمران خان کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے ووٹر کی امیدوں پر پورے اترو, جو ووٹر کہہ رہا ہے اس کے مطابق چلو. ووٹر نے کس بات کا ووٹ دیا تھا ان کو؟ عمران خان کی رہائی کا. کیا یہ عمران خان رہائی کے لیے سنسیئر ایفرٹ کر رہے ہیں؟ عمران خان کا لاسٹ ٹویٹ دیکھ لیں, کتنے لوگوں نے ری ٹویٹ کیا. عمران خان کو آئسولیٹ کر دیا گیا, کتنے لوگوں نے ویڈیو پیغامات جاری کیے. بشرا بی بی کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے اس کے اوپر کتنے ایم این ایز ایم پی ایس ٹکٹ ہولڈرز نے ویڈیو پیغامات جاری کیے, کتنوں نے ٹویٹس کیے, کتنوں نے باہر آ کے آواز اٹھائی ہے, کتنوں نے ڈور ٹو ڈور کمپینز کیے. نہیں کرتے بھائی, چابی والے کھلونے, اردلی لے لے. اب ان لیلوں کا ٹائم اردلیوں کا بہت کم رہ گیا. اچھا, اڈیالہ جیل میں مزید سختیاں بڑھ جائیں گی؟ ساری یہ جو ٹویٹ ہوا ہے, یہ جو ساری صورتحال ہوئی ہے, کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس سے چلو حکومت کو تھوڑا سکون ملا ہے, کیونکہ اس سے پہلے ضمانتیں ہو گئی, اڈیالہ جیل میں ملاقاتیں بھی ہو گئی, کارکنان بھی وہاں تک پہنچ گئے, تو کہہ رہے تھے کچھ نہ کچھ بیک اینڈ پہ کچھ چل رہا ہے. دیکھیں میں مسلسل یہ عرض کر رہا تھا کہ جس دن سپریم کورٹ میں ضمانت ہوئی, میں نے اس دن شام بتایا کہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کردار نہیں ہے. وجوہات ساری بتائیں گی کیوں ہوا. اڈیالہ والا میں نے ولاگ کیا کہ بتایا کہ کیوں یہ جانے دیا, اڈیالہ کے گیٹ کیوں کھلے. سمپل وجہ ہے, توشہ خانہ 2 کیس چلنا تھا, اور اس کو چلانے کے لیے جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا کہ فیملی کو آنے دیں, کیونکہ فیملی نہ جاتی تو مسئلہ یہ تھا کہ اگر فیملی نہ جاتی تو بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا کہ ہم پروسیڈنگ نہیں چلنے دیں گے, تو اس لیے وہ اڈیالہ کے گیٹ کھلے. آپ نے بالکل درست کہا, نون لیگ کو تو سانس میں سانس آئی ہوگی کہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, لیکن نون لیگ اپنے مطلب نون لیگ اندر ہی اندر نا ان کا اندر کھوکھلا ہو رہا ہے. میاں نواز شریف اندر سے کھوکھلے ہو رہے ہیں یہ عمران خان کے ٹویٹس پڑھ کے, کہ کیا بہادر شخص ہے. کیا میاں نواز شریف اکیلے بیٹھ کے اپنے ساتھ خود کلامی کرتے ہوئے بھی یہ لفظ نہیں کہہ سکتے جو لفظ عمران خان اپنے ٹویٹ میں لکھ رہا ہے. تو میاں نواز شریف کو یہ محسوس ہوتا ہے یار آخر انسان ہے. اچھا لاسٹ ون آپ سے ایک ٹویٹ آیا جس میں کہا گیا تھا کہ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹویٹس کیے, اس کے جو ہے ٹویٹ بند کر دیا گیا, معطل کر دیا گیا, تو اس حوالے سے پاکستان میں بھی کچھ کریں, تو اس پر متی اللہ جان صاحب نے اچھا کوٹ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ بہانہ تھا عمران خان کے ٹویٹ کو وائرل کرنے کا, یعنی دل ان کا, ہمارے جو دوست ہیں ان کا کر رہا تھا ری ٹویٹ کرنے کا, کو ٹویٹ کرنے کا, دل سے وہ چاہ رہے تھے کہ یہ بات آگے جائے, لیکن انہیں کیسے جائے. انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کام کیا ہے کہ او گھر بھی راضی تے رانجھا بھی راضی. اچھا وہ ساری وہ ڈسکشن میں بھی ہو گئی چیزیں. ہاں ایسے ہی ہے. اچھا صورتحال اب صرف سڑکوں پر ہی ہونی ہے, احتجاج ہونی ہے, کوئی احتجاجی تحریک کا بھی؟ میرا خیال ہے کہ عمران خان نومبر میں مارچ کی کال دے دیں گے, میری یہ اسیسمنٹ ہے, انفارمیشن نہیں ہے. جس طرف عمران خان معاملات کو لے کر جا رہے ہیں, فیصلے سڑکوں پر ہی ہونے ہیں. جب بھی اس نظام نے گرنا ہے سڑکوں پر عوام کے آنے سے گرنا ہے.
اب وہ جملہ میں نہیں کہنا چاہتا جو ویڈیو ختم کر کے آپ کو بتا دوں گا. تو سی والی بھی باتیں کی جاتی ہیں. وہ دیکھیں 5 سال ہو چکے ہیں لیکن دیکھیں پہلے مجھے لگتا تھا کہ نوٹیفکیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس طرح سے ہمارے دوست عدیل بڑائی سے خبر لگوائی گئی ہے نا، اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوٹیفکیشن کی ضرورت ہے. پھر وہ دوبارہ سے سیم ٹائم پہ اگر احتجاج نہیں، وہ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان کے احتجاج کے اس سے تعلق ہوگا ہی نہیں ہوگا. باقی میاں نواز شریف کے اتنے بڑے انقلابی نہیں ہے. میاں نواز شریف جو ہے وہ غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے خود نوٹیفکیشن لے کے جائیں گے کہ سر میں حاضر ہوں یہ نوٹیفکیشن آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے. اور اگر پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرین نے بھی ساتھ دے دیا جس طرح باجوہ کی بات نہیں، اب تو نہیں، قانون سازی کی ضرورت نہیں ہے. قانون سازی کی نوٹیفکیشن تو حکومت نے کرنا ہے، اس کے پی ٹی آئی کا کوئی تعلق نہیں ہے. چلو بہت شکریہ صدیق جان صاحب. باقی ان کے رائے آپ نے جانی کہ مزید اب پی ٹی آئی کی فارم 45 کی جو اسمبلیاں ہوں گی وہ سڑکوں پر ہوں گی، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر لگیں گی. اس حوالے سے آپ کی جو بھی رائے ہو ہمارا کمنٹ سیکشن حاضر ہے، ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. صدیق جان صاحب، بس یہی ہماری ایک کہانی ہے جس کے بارے میں ہم آپ سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن لینا چاہتے ہیں. 26th امینڈمنٹ آپ کو بتایا کس طرح سے اس کو منظور کرایا گیا. اب 27th امینڈمنٹ کا ذکر ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہائیبریڈ گورنمنٹ ہے تھوڑی سی شیکن ہے. ہمیں آپ کا فیڈ بیک چاہیے. جی بہت شکریہ. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی نا صوبوں والی، میں سمجھتا ہوں کہ صوبوں والا کوئی معاملہ نہیں ہے 27ویں آئینی ترمیم میں. یہ صرف ان کو ڈرایا جا رہا ہے. صوبوں والا معاملہ ہو، این ایف سی والا معاملہ ہو، 18ویں ترمیم والے کچھ معاملات ہوں، میرا خیال ہے کہ یہ ڈرایا جا رہا ہے. اصل میں معاملات اس سے کہیں آگے ہیں. ایک تو جو ہمیں ذرائع بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں کیونکہ جو فیلڈ مارشل کا عہدہ ہے وہ آئین میں نہیں ہے، وہ آرمی ایکٹ میں صرف ہے، قانون میں بھی آپ اس طرح سے نہیں کہہ سکتے. تو ایک تو اطلاعات ہیں کہ اس کو ایک آئینی عہدہ جو ہے وہ ڈکلیئر کروایا جائے گا، اور پھر ان کے جو فیلڈ مارشل ہیں ان کے اختیارات کیا ہوں گے. کمانڈر ان چیف ان کو بنایا جا سکتا ہے، سپریم لیڈر بنایا جا سکتا ہے، یعنی تینوں فورسز کے وہ سربراہ ہوں گے. تو یہ بھی حکومتی ذرائع کچھ جو ہے وہ دعویٰ کر رہے ہیں. تو معاملات جو ہیں یہ جو کہا جاتا ہے کہ کوئی صوبے زیادہ وہ بنانا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ صرف ان کو ڈرانے کے لیے ہے. کیونکہ اس وقت شریف خاندان ہو جو یا زرداری فیملی ہو، وہ نہیں چاہتے کہ ان کی جو جاگیر ہے وہ تقسیم ہو، چھوٹے صوبے بنے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ چھوٹے صوبے پاکستان کے لیے، انتظامی صوبے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہیں. لیکن اس وقت مجھے لگتا ہے کہ صوبے بنانے کے حوالے سے نیک نیتی موجود نہیں ہے، بلکہ ایک ڈراوا ہے، اور اصل میں وہ مقاصد ہیں جو حاصل کیے جانے ہیں وہ حاصل کیے جا سکیں. تو بہت سارے دعوے تو بہت سارے کیے جا رہے ہیں. مثلاً یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اس وقت جو آئین کہتا ہے کہ اگر کسی بھی صوبے میں فوج کی ضرورت ہے تو وہ صوبہ فوج کو بلائے گا. یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس میں تبدیلی کر دی جائے گی. وفاق فیصلہ کرے گا، وزارت داخلہ اور وزارت دفاع فیصلہ کرے گی کہاں فوج چاہیے اور وہاں پہ فوج بھیج دی جائے گی. جہاں فوج جائے گی وہاں پہ انسانی حقوق معطل ہو جائیں گے، عدالتوں کی عملداری ختم ہو جائے گی. پھر نہروں والا معاملہ وہ وفاق کے پاس آ جائے گا. منرلز جو ہیں وہ وفاق کے پاس آ جائیں گے. فاٹا کا دوبارہ انضمام بھی وفاق کے ساتھ کیا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ صوبوں والا اتنا آسان نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے کہ صوبے تو نہیں بنیں گے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس میں جو زیادہ 27ویں آئینی ترمیم میں چیزیں ہیں وہ فوج سے ریلیٹڈ ہیں، اور خاص طور پہ وہ ساری چیزیں گھومے گی فیلڈ مارشل کے اختیارات کے ساتھ. ان کا ٹینیور کتنا ہوگا، وہ 5 سال ہوگا، 10 سال ہوگا، 15 سال ہوگا، وہ تا حیات ہوں گے، جب تک پرائم منسٹر چاہیں وہ رہیں گے، جب تک ان کا دل چاہے وہ رہیں گے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آئین کے اندر لکھ دی جائیں گی. اب یہ جو بات ہے نا، جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی ایک ذکر کیا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک رفٹ چل رہی ہے، اور ایک ہمیں نیریٹو کچھ نون لیگ کے نواز شریف کیمپ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب ڈٹ گئے ہیں، میاں صاحب اڑ گئے ہیں، میاں صاحب نے کہا ایسی کی تیسی، اب بہت ہو گیا، اور میاں صاحب بڑے اپ سیٹ ہیں کہ بہت جمہوریت کا نقصان ہو گیا ہے، بہت سیاستدانوں کا نقصان ہو گیا. میں ان تمام چیزوں سے اتفاق نہیں کرتا. میاں نواز شریف کو پتا ہے کہ وہ اپنی دونوں سیٹیں ہار گئے تھے. ان کو پتا ہے ان کی فیملی تمام سیٹیں ہار گئی تھی. ان کو پتا ہے کہ ان کی بیٹی ایم پی اے کا الیکشن مہر شرافت سے ہار گئی تھی. اس کے باوجود ان کی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، ان کے بھائی کو وزیر اعظم بنایا گیا. میاں نواز شریف کے کیسز ختم کروائے گئے. میاں نواز شریف جب پاکستان آئے وہ اشتہاری تھے، فراری تھے، مفرور تھے، بھگوڑے تھے، پاکستان کے اداروں کو مطلوب تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ وہاں سے یو کے ایمبیسی والے، یو کے جو پاکستان کا وہاں پہ ہائی کمیشن ہے، وہ سارے وہاں پہ میاں صاحب کو پروٹوکول میں الوداع کہتے ہیں. یہاں پہ پوری ریاست ان کو ویلکم کہتی ہے. یہاں پہ ایئرپورٹ کے اوپر عدالتی عملہ پہنچ جاتا ہے، نادرہ کا عملہ پہنچ جاتا ہے، وہاں پہ بایو میٹرک ہوتا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ کسی اشتہاری کو، مفرور کو، بھگوڑے کو بغیر سرنڈر کیے اس کو جو ہے وہ ضمانت دے دیتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. میرا جو خیال ہے
جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ اگر فیلڈ مارشل نے 10 سال تک رہنا ہے اور اتنے ان کو اختیارات چاہیے تو ہم وہ اختیارات دینے کو تیار ہیں، لیکن میاں صاحب کے بھی منہ میں پانی آ گیا ہے کہ بھائی اگر اتنا کچھ آپ لے رہے ہیں تو میرا بھی کچھ کریں. تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بس وہی میری پرانی خواہش، وہ جو میں آیا تھا اور میں نے کبوتر کندھے پہ بٹھایا تھا، وہ اس لیے بٹھایا تھا کہ مجھے وزیر اعظم بنایا جائے گا اور میں وزیر اعظم بن کے فیصلے کر رہا تھا اس سے پہلے. تو میاں صاحب کہتے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں، میرے بھائی کو ہٹا دیں، مجھے وزیر اعظم بنا دیں، میری بیٹی کو وزیر اعلیٰ رہنے دیں، اور اس کے بعد جو مرضی آپ کو چاہیے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں. اور میں آپ کو ایک چیز اور عرض کروں، میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتا کہ میاں صاحب ریزسٹ کر سکتے. میاں صاحب ریزسٹ نہیں کر سکتے. میاں صاحب کیوں ریزسٹ نہیں کر سکتے؟ آج میاں صاحب انقلابی بننے کی کوشش کریں، کل عالیہ نیلم ان کا کیس لگا دے گی کسی آزاد جج کے سامنے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ 1 ہفتے کے اندر ڈی سیٹ ہو جائیں گے اور ڈکلیئر ہو جائے گا کہ یاسمین راشد صاحبہ جیتی ہوئی تھی. آج میاں صاحب انقلابی بننے کی کوشش کریں، 10 دن کے اندر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ڈی سیٹ ہوں گی. آج وہ انقلابی بننے کی کوشش کریں، 12 دن میں شریف خاندان سارا جیلوں کے اندر ہوگا کہ انہوں نے حساب نہیں دیا کہ لندن میں پیسے بھجوائے کیسے، کمائے کیسے اور فلیٹس کیسے بنائے. میاں نواز شریف کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. میاں صاحب صرف اس سارے میں سے اپنا حصہ مانگ رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. میاں صاحب نہ ریزسٹ کر سکتے ہیں، نہ کریں گے، نہ اس وقت ان کی پارٹی یہ افورڈ کر سکتی ہے. اور میں آپ کو ایک چیز اور عرض کروں، یہ ایک اور بات چل رہی ہے کہ جناب وہ قانون میں تبدیلی ہو گئی ہے اور اب فیلڈ مارشل نے 2027 تک رہنا ہے، لیکن نوٹیفیکیشن ضروری ہے. تو کہا جا رہا ہے میاں نواز شریف نے روک دیا شہباز شریف کو کہ تم نے نوٹیفیکیشن نہیں کرنا. میں نے کسی سے پوچھا، نون لیگ کی ایک شخصیت سے، میں نے کہا جی کیا نواز شریف اگر روک دیتے ہیں شہباز شریف صاحب کو تو شہباز شریف صاحب کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میاں شریف صاحب بھی قبر سے اٹھ کر آ جائیں اور شہباز شریف کو کہیں کہ بیٹا تم نے نوٹیفیکیشن نہیں کرنا، تو شہباز شریف صاحب اپنے مطلب ایک مثال ہی دی جا رہی ہے نا کہ وہ ان کی بھی بات نہیں مانیں گے اور شہباز شریف نوٹیفیکیشن کریں گے. اس وقت میاں نواز شریف اگر اپنی پارٹی کو کہیں نا، ایم این ایز کو، کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی فلاں موقع فلاں مطلب آئینی ترمیم کے اندر آپ نے ووٹ نہیں دینا، فلاں موقع کے اوپر آپ نے ووٹ نہیں کرنا، ایک ایم این اے باقی چھوڑے میاں نواز شریف کا اپنا بھائی ان کی بات نہیں مانے گا، شہباز شریف، حمزہ شہباز بات نہیں مانے گا، تو میاں نواز شریف کے پلے کچھ نہیں ہے. صرف یہ جو ساری ہائپ کریٹ کی گئی ہے یہ ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے. کوئی کسی طرح کا فوج کا اور نون لیگ کے اختلاف نہیں ہے. ابھی آپ نے دیکھا بریسلز میں جو خطاب کیا فیلڈ مارشل نے، اس میں اور ان کی جو ملاقات ہوئی سہیل وڑائی صاحب کے ساتھ، سہیل وڑائی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف 18 گھنٹے کام کرتے ہیں، بہت شاندار کام کر رہے ہیں. مزمل سہروردی صاحب کہتے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز بہت اچھا کام کر رہی ہیں، مریم نواز بہت اچھی قانون سازی کر رہی ہیں، مریم نواز صاحب اب میرٹ پہ کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی پورا پاکستان تعریفیں کر رہا ہے. تو کوئی اختلاف فوج کے اور نون لیگ کے درمیان نہیں ہے. نون لیگ افورڈ بھی نہیں کر سکتی، نہ اسٹیبلشمنٹ افورڈ کر سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ اچھا نون لیگ کو ہٹائے گی تو کس کو لائے گی؟ عمران خان کو لے آئے گی؟ تحریک انصاف کو لے آئے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ سب آنکھوں کا دھوکہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہ کوئی رکاوٹ ہے نوٹیفیکیشن کے اندر، نہ کوئی مسئلہ ہے. میرا خیال ہے کہ صرف مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ اگر آپ اتنا کچھ لے رہے ہیں تو ہمارا بھی کچھ سوچ لیں، ہمارے اوپر بھی کوئی نظر کرم کر دیں. بس یہ لڑائی ہے. سر آپ نے بڑی تفصیل سے ایک سانس میں بہترین طور پہ ایکسپلین کیا. ابھی ایک چیز کو میں الیبوریٹ کروانا چاہ رہی ہوں آپ سے کہ فیلڈ مارشل کا پرپوزل بھی جناب یہ ہمارے جو پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے دیا ہے، اور تبھی خیال آتا تھا کہ فیلڈ مارشل ایوب خان والی کہانی کو دہرایا جائے گا. اگر یہ فیلڈ مارشل 10 یا 15 سال کے ان کو ٹینیور ملتا ہے تو کیا آرمی کے جو نیچے کا سٹاف ہے، اور اگر یہ تینوں آرمیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو آرمی میں کیا فرسٹریشن نہیں آئے گی اس سے؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. پاکستان کی جو فوج کا سسٹم ہے اس میں آرمی چیف ہی سب سے پاورفل ہوتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ کچھ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور شریف خاندان، زرداری خاندان، ان کی بقا اسی میں ہے کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ موجود رہیں. کیونکہ دیکھیں نا، ان کو پتہ ہے کہ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی جو عمران خان کے ساتھ لڑائی ہے اس کی یہ بینیفش نہیں ہے. ورنہ مجھے بتائیں نا، دنیا کے کس ملک میں 17 سیٹر پارٹی کو اقتدار دے دیا جاتا ہے؟ دنیا کے کس ملک میں ایم این اے کی سیٹ ہارنے والا وزیر اعظم اور ایم پی کا سیٹ ہارنے والی وزیر اعلیٰ بن جاتی ہے؟ مجھے بتائیں دنیا کے کس ملک میں اس طرح سے ہوتا ہے جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے؟ دنیا کی کس ملک کی عدالتوں کے ساتھ یہ ہوا ہے جو ہماری عدالتوں کے ساتھ ہوا ہے، جو ہماری عدالتوں نے خود اپنے ساتھ کروایا ہے؟ تو میرا نہیں خیال کچھ بھی نہیں ہوگا. اور شریف خاندان اس بات پہ ایمان لے آیا ہے کہ ان کی سیاست، اور پیپلز پارٹی اس بات پہ ایمان لے آئی ہے کہ ان کی سیاست فوج کے ساتھ ہے، بندوق کے ساتھ ہے. بندوق ساتھ ہوگی، فوج ساتھ ہوگی تو یہ فارم 47 پہ بنتے رہیں گے. یہ لوگ مسجدوں میں جمعہ پڑھنے نہیں جا سکتے، یہ لوگ عید کی نماز پڑھنے مسجدوں میں نہیں جا سکتے. یہ ہے اس وقت ان کی حالات.
یہ ہے ان پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اقتدار میں بیٹھی ان کی نفرت. یہ کسی ڈھابے پہ جا کے چائے نہیں پی سکتے, یہ کسی مال کے اندر جا کے شاپنگ نہیں کر سکتے, یہ پاکستان میں کہیں نکل نہیں سکتے, پاکستان تو چھوڑیے دنیا میں کہیں نہیں نکل سکتے. مجھے بتائیں قاضی فائز عیسیٰ جو ہے اس کو ریٹائر ہوئے جو ہے وہ 1 سال ہونے والا ہے. پچھلے 6 ماہ میں نے نہیں سنا کہ دنیا کے کسی ملک میں اس کو دیکھا گیا ہو, دنیا کے کسی کونے میں اس کو دیکھا گیا ہو. قاضی فائز عیسیٰ کے حالات یہ ہیں کہ وہ دنیا کے کسی ملک میں نہیں نکل سکتا, پاکستان تو بہت دور کی بات ہے. اور سارے قاضی اس وقت ساروں کا حساب قاضی فائز عیسیٰ والا ہے. تو سب ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں, سب کی بقا ایک دوسرے کے ساتھ ہے, سب کی بقا بندوق اور طاقت کے ساتھ ہے. اس وقت جتنے لوگ عہدوں پر بیٹھے ہیں, آپ سکندر سلطان راجہ کو دیکھ لیں, وہ عہدہ نہیں چھوڑنا چاہتا, اس کو خوف آتا ہے جس دن میں اتروں گا اس عہدے سے میں تو ایک کمرے میں بند ہو جاؤں گا. مجھے بتائیں سکندر سلطان راجہ کیسے باہر نکل سکتے ہیں؟ کیا لوگ ان سے سوال نہیں کریں گے کہ آپ نے ہمارے ووٹ کے ساتھ کیا کیا, آپ نے ملک کے ساتھ کیا کیا؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اگر آپ نے کسی اچھے راستے پر چلانا ہے اور قانون کی حکمرانی کا آغاز کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ بڑے فیصلے جو ہیں وہ کرنے پڑیں گے, اس کے بغیر یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. بابر سدھو ایئر چیف اپنے چوتھے ٹینیور میں کام کر رہے ہیں اور اب وہ 3 سال سے 5 سال کی مدت میں چلے گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آرمی اپنی وہی رولز اینڈ ریگولیشنز کے مطابق چلے گی. وہ جو 5 سے 8 جنرل ان کے انڈر ہے اور ان کی پروموشن متاثر ہوگی تو اس کا مطلب ہے کوئی ریاکشن نہیں ہوگا اس کا. نہیں, ریاکشن پہلے بھی کبھی نہیں ہوا, میرا نہیں خیال کبھی کو ہوا ہے اور آئندہ کوئی ہوگا. بہت شکریہ. پاکستان میں مسائل ہی کچھ اور ہیں. عمران خان صاحب سے یہ جو بہت لمبا ملاقاتوں کا آل آف سڈن یہ نیوز کو ہر میڈیا پلیٹ فارم نے کور کیا, حالانکہ پاکستان کی اور کوئی خبر تو باہر نکلتی نہیں ہے, مگر اس کو کور کیا کہ ان سے تمام لوگوں نے ملاقات کی, 6 گھنٹے کی, جو آیا اس نے ملاقات کی. یہ لینینس کیوں تھی کل؟ اس کی سمپل سی وجہ ہے, جج صاحب کو کہا گیا تھا کہ آپ نے پروسیڈنگ ہر صورت میں کرنی ہے. اب ان کا جج صاحب کا جو سٹاف ہے وہ بیسٹر سلمان صفدر صاحب کو کالز کر رہے تھے. سلمان صفدر صاحب اڈیالہ کے باہر نہیں تھے, وہ اس دن شاید اسلام آباد میں بھی نہیں تھے. ان کو کہا گیا کہ آپ کا جو آپ کے جو ایسوسیٹس ہیں, آپ کی جو لیگل ٹیم ہے وہ اندر نہیں آ رہی ہے اڈیالہ کے اندر. نہیں, سلمان صفدر صاحب, سلمان صفدر صاحب جو ہیں وہ لیڈ کونسل ہیں, سلمان صفدر صاحب توشہ خانہ 2 کیس میں. تو ان کو کہا گیا کہ آپ کے جو ایسوسیٹس ہیں وہ نہیں آ رہے اندر. انہوں نے کہا دیکھیں میرا کوئی وکیل اندر نہیں آئے گا جب تک آپ عمران خان کی بہنوں کو اور دیگر وکلا کو نہیں آنے دیں گے, اور اگر آپ ان کو نہیں آنے دے رہے تو پھر یہ اوپن ٹرائل نہیں ہے, اور پھر یہ آپ ایسے کریں کہ ہم نہیں آ رہے, ہم بائیک آؤٹ کر رہے ہیں, آپ اسٹیٹ کونسل مقرر کریں اور آپ ٹرائل چلائیں. تو اس وقت کیونکہ جج صاحب کو صرف اتنا کہا گیا تھا کہ آج آپ نے ہر صورت میں سماعت کرنی ہے, اور کیونکہ 6 سے 7 سماعتیں باقی ہیں توشہ خانہ 2 میں سزا ہونے میں, تو انہوں نے جج صاحب نے کہا کہ اب سماعت تو کرنی ہے. انہوں نے کہا چلیں جی ان کو آنے دیں. جج صاحب کو خود اندازہ نہیں تھا کہ صورتحال کیا ہوگی. جج صاحب کو بھی اس وقت اندازہ ہوا ہوگا جب رات 12 بجے ان کو جگایا گیا ہوگا اور ان کی تھوڑی سی طبیعت پوچھی گئی ہوگی کہ سر کیا حال ہے, کیسی نیند شیند آ رہی ہے. تو پھر جج صاحب نے رات 12:01 پہ جج صاحب نے پھر میسج کروایا کہ جی میں, یا یہ بھی ہو سکتا ہے جج صاحب کو صبح ہی پتہ چلا اٹھ کے کہ آج میں نے سماعت نہیں کرنی. تو جیسے جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں 9 مئی کے کیسز میں, ان کو صبح بتایا گیا 7:45 بجے کہ آج آپ کا پیٹ خراب ہے, آج آپ کو جو ہے ڈائریا ہوا ہے اور آج آپ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں, لہٰذا آپ آرام سے سو جائیں اور آپ نے آج عدالت نہیں جانا. اور اس کے بعد ان کے دوست جو تھے, ان کے پروسیکیوٹر صاحب کے, وہ بہت فکر مند تھے, وہ انہوں نے اسلام آباد کا کوئی ہاسپٹل نہیں چھوڑا, لیکن اسلام آباد کے کسی ہاسپٹل میں وہ جو ہے ان کو نہیں ملے اور وہ بڑے پریشان تھے. لیکن نہ انہوں نے کسی کی کال اٹھائی اور نہ انہوں نے کسی ہاسپٹل میں وہ ملے جو 9 مئی کے کیسوں میں اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں ذوالفقار عباس نقوی صاحب.